السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ روبینہ نے چکوال سے شیئر کی ہے۔ روبینہ کہتی ہیں، میں آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتی ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے سننے والے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آخر وہ کیا ہے اور وہ کیا تھا جو کہ نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ روبینہ کہتی ہیں، ہم لوگوں کا جو گھر ہے اس کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قبرستان بہت پرانا ہے، اور اس قبرستان کے اندر بہت سی جنات جیسی مخلوق پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شام کے بعد ادھر بڑے بڑے ہاتھوں والی عورتیں نظر آتی ہیں، جو کہ دیکھتے دیکھتے درختوں کے اندر غائب ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی صدقے کا گوشت ڈال کر جائے تو 1 سیکنڈ میں بنا پرندوں کے وہ گوشت غائب ہو جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ وہاں کے رہنے والے کئی لوگوں نے کیا ہے۔ وہاں پر گوشت فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اچانک ادھر یہ پتہ لگا کہ ایک پرسرار شخص کو رات کے ٹائم دیکھا جاتا ہے۔ گوہرکر نے یہ بتایا کہ وہاں پر ایک پرسرار خوفناک شخص کی موجودگی ہوتی ہے، یعنی وہ رات کے ٹائم آتا ہے۔ وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کون ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ شخص جیسے ہی قبرستان کے اندر انٹر ہوتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ قبرستان میں کوئی آیا ہے۔ اس کے جسم کے اندر سے بہت گندی بدبو آتی ہے، یعنی جب وہ اندر آتا ہے تو گندی بدبو شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ اس طرح بھاگتا ہے جیسے کوئی جانور بھاگ رہا ہو، اور دیکھتے دیکھتے وہ قبروں کے اوپر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور کہاں جاتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ گوہرکنج یہ کہتا ہے کہ وہ شخص مجھے کوئی جانور کی طرح مخلوق لگتی ہے، یعنی اس کا آدھا جسم ٹانگیں انسانوں کی طرح اور اوپر والا حصہ بالکل بھیڑیوں کی طرح۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبروں کے اوپر اس طرح جاتا ہے کہ قبریں جو مٹی سے بنی ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس گورکن نے سب کو یہ بتایا، جو کہ محلے کے باقی لوگ تھے، کہ رات کے ٹائم ایسی ایک مخلوق پائی جاتی ہے، تو اس کو ہم لوگ کیسے کور کریں، یہ قبریں خراب کر رہی ہے۔ محلے والے جو کہ تھے، روبینہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ بہت ڈر گئے اس کی بات سن کر۔ بچوں کو دن کے ٹائم بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، کیونکہ وہ خون خوار مخلوق کہیں بچوں کو نہ پکڑ لے۔ یہ جو واقعہ تھا اس میں تسلسل شروع ہو گیا۔ ایک دن گورکن کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ ایک لڑکا تھا ینگ، جو کہ اس سارے قبرستان کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ اتنا بڑا قبرستان تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی قبرستان کے لیے گورکن کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ تو اچانک سے رات کے ٹائم میرے دروازے پر دستک ہوئی، لیکن اس دن بالکل بھی کسی قسم کی گندی سمیل نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ کون ہے، جس پر کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا کہ کون ہے، تو مجھے میرے ابو کی آواز آئی، بیٹا دروازہ کھولو۔ میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم رات کے 3 کا تھا۔ 3 بجے میرے ابو کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے، بیٹا دروازہ کھولو۔ اسلم تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ اس گورکن کا نام اسلم ہے، روبینہ کہتی ہیں۔ جیسے ہی دروازہ میں نے کھولا تو میرے سامنے میرے ابو کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر 1 سیکنڈ کے لیے میں بہت حیران رہ گیا، اور دوسرے لمحے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید ابو نے مجھے نہ بتایا ہو اور وہ مجھے ملنے کے لیے آ گئے ہوں، کیونکہ میں ادھر اکیلا رہتا تھا۔ میرے والدین اکیلے پیچھے گاؤں میں رہتے تھے، وہ شہر میں نہیں رہ سکتے تھے، اس ایک کمرے میں ان کا دم گھٹتا تھا۔ میں نے کہا کہ ابو آپ کب آئے؟ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو میرے ابو پھر کسی بات کا جواب دیے بنا اندر آ گئے اور چارپائی پر جا کر لیٹ گئے۔ مجھے کچھ ان کے خد و خال ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ابو آپ کچھ کھائیں گے؟ آپ مطلب اتنی رات کو آئے ہیں، مجھے کچھ بتائیں۔ تو وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، اشارہ کر کے کہتے کہ دروازہ بند کر لو۔ جیسے ہی اسلم نے دروازہ بند کیا اور وہ چارپائی پر لیٹ گیا اور لائٹ آف کر دی، تو اس کو اونچے اونچے سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں اس طرح تھی کہ جیسے کوئی جانور سانس لے رہا ہو، غرانے کی آوازیں، عجیب آوازیں۔
وہ بہت ڈر گیا اور اس نے سمجھا کہ شاید وہ مخلوق پھر آ گئی ہے، مجھے اٹھ کر اپنے ایک کمرے کی جو لاک ہے وہ چیک کرنے چاہیے۔ تو جیسے ہی اس نے لائٹ آن کی تو چارپائی پر وہی مخلوق لیٹی ہوئی تھی، یعنی وہ اس کے ابو نہیں تھے، وہی خون خوار درندہ جانور جن تھا جو کہ اس کے ابو کا روپ لے کر آیا تھا۔ وہ چیخیں مارتا ہوا اس کنڈی کو کھول کر باہر بھاگ گیا اور سڑک پر اونچی اونچی آوازیں دینے لگا اور یہ کہنے لگا کہ لوگوں مجھے بچا لو۔ پھر سب لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تم حوصلہ رکھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے سب کو بتایا کہ وہی جانور نما مخلوق میرے سامنے آ گئی ہے اور وہ مجھے جان سے مار دے گی، وہ میرے کمرے میں ہے۔ سب لوگ ڈنڈے لے کر چیزیں لے کر اس کے کمرے کی طرف بھاگے، یعنی قبرستان میں۔ تو جیسے ہی وہ قبرستان میں بھاگے تو وہ چیز قبروں کے اوپر بھاگ دوڑ کر رہی تھی، سب نے اس کو آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ عرصہ وہ مخلوق اسی قبرستان کے اندر رہی، نہ جانے وہ کیا چیز تھی، وہ کیا تھا، وہ کہاں سے آیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور دوبارہ وہ وہاں پر کبھی نہیں آیا۔ یہ سٹوری تھی روبینہ کی، جنہوں نے میرے ساتھ چکوال سے شیئر کی۔ بہت شکریہ روبینہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے حارث نے۔ حارث کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں میاں والی کا رہنے والا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت عجیب و غریب ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ ادھر ایک ریلوے اسٹیشن تھا اور اس ریلوے اسٹیشن میں ٹرین گزرا کرتی تھی۔ وہاں پر پتہ نہیں کس طریقے سے اس ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ٹرین میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد ان ٹرینوں کی جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ جو جگہ تھی وہ پرسرار ہو گئی اور ادھر جنات نے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ روز ادھر ٹرین آنے کی آواز آتی تھی اور جب لوگ دیکھتے تھے کہ ٹرین کا تو حادثہ ہو چکا ہے، تو یہ ٹرین مطلب کچھ عرصے کے لیے بند ہو جاتی ہے جب کسی جگہ پر ٹرین کا حادثہ ہو، تو یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی ٹرین آئی ہے؟ تو جب لوگ جا کر دیکھتے تھے تو وہاں پر واقعی ٹرین آئی ہوتی تھی اور اس ٹرین کے اندر عجیب و غریب شکلوں کے کچھ لوگ ہوتے تھے جو کہ انتہائی پرسرار اور خوفناک ہوتے تھے، اور جب ٹرین اس اسٹیشن سے گزرتی تھی تو بہت زیادہ شور مچاتی تھی، اور شور مچاتے وہاں اس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کی آوازیں آتی تھیں۔ روز ٹرین ایک مخصوص ٹائم پر آتی تھی، جبکہ اس ٹرین میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب مارے گئے تھے۔ وہ ٹرین بالکل ختم ہو چکی تھی کیونکہ اس جگہ پر دو ٹرینوں کے آپس میں ایکسیڈنٹ ہوئے تھے۔ اس ریلوے کی پٹری کو بند کر دیا گیا تھا، تو وہ جو ریل تھی وہ کہاں سے آتی تھی؟ ایک دن ایک بوڑھی اماں یہ کہتی ہیں کہ میں شام کے ٹائم اس ریلوے کی پٹری کے پاس سے گزر رہی تھی تو مجھے عجیب سے کچھ کفن پوش لوگ نظر آئے جنہوں نے سفید رنگ کے کفن لپیٹے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈری اور وہاں سے جتنی جلدی ہوا نکل گئی۔ وہ پرسرار کفن پوش لوگ کون تھے اور وہ کہاں سے آئے؟ پھر اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ اس ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے اندر بہت سے کفن پوش لوگوں کو دیکھا جاتا تھا۔ وہ ریلوے لائن کی جو پٹری تھی وہ بہت زیادہ پرسرار ہو چکی تھی۔ رات کے ٹائم ادھر سے چیخو پکار کی آوازیں آتی تھیں۔ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے اس جگہ پر جانا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو ادھر نہیں جانے دیتے تھے کیونکہ وہاں پر پرسرار طریقے سے آوازیں آتی تھیں۔ وہ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپس میں دو ٹرینوں کے درمیان ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اس جگہ کے بھاری ہونے کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ پاس ایک بہت بڑا کوڑا کرکٹ بھی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ کوڑے کرکٹ کے اوپر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور وہ جنات اگر کسی چیز کے اوپر حاوی ہو جائیں تو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اس ریلوے اسٹیشن کو جب بند کر دیا گیا وہاں پر کفن پوش لوگوں کو دیکھا جاتا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے بہت عرصہ وہاں پر وہ ٹرین آتی رہی اور ادھر ہم کفن پوش لوگوں کو دیکھتے تھے، عجیب و غریب لوگوں کو دیکھتے تھے۔ یہ سارے واقعات ملا کر حارث کہتے ہیں کہ لوگ وہاں پر جانا چھوڑ گئے، اس قدر ڈر گئے کہ ان کی حالت بری ہو جاتی تھی اس ریلوے اسٹیشن کے متعلق سن کر، اس ریلوے کی پٹری کے بارے میں سن کر۔ ادھر جانے کا راستہ بھی لوگ ایسے انہوں نے کہا کہ ہم اس راستے کو ہی بھول گئے ہیں، کیونکہ وہاں پر دن کے ٹائم بھی عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تھے۔
اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ہمارے پیچھے کوئی مخلوق بھاگنے لگ جاتی ہے، جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ ریلوے کی ساری لائن پرسرار کہلانے لگی۔ وہ اسیب زدہ ٹرین، جب بھی رات کے ٹائم وہاں سے ٹرین کی گزرنے کی آواز آتی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہی جنات جو کہ ٹرین میں آتے ہیں اور وہ سارا روپ بناتے ہیں اپنا اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو بالکل چھوڑ دیا، اس جگہ کو ہی چھوڑ دیا، اس راستے کو بند کر دیا، وہاں پر کوئی بچہ نہ جا سکے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں، اور بھی بہت سی سٹوریز ہیں جو کہ کل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کچھ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں سٹوریز ٹھیک سے شیئر نہیں کر سکی، آپ سے معذرت کرتی ہوں، اور جن کو سٹوریز اچھی لگی ہیں وہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ مجھے اچھی لگتی ہے، اور اپنے سبھی نئے لسنرز کو میں اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں، اور آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی زندگی کی دعا مانگیں، ان سے بڑی قیمتی چیز اور ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے والدین کی صورت میں عطا کی ہے۔ اللہ ہم سب کے والدین کی لمبی زندگی کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔